ایک اور مثال پیش کرتی ہوں آپ کے سامنے. علی وقار ہم ماشاءاللہ سے دینی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہر شخص اسلام جانتا ہے, ہر شخص جانتا ہے. یہ مائک آواز بہت کھینچ رہا ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ اسلام کیا ہے. اسلام میں عورت کی عزت اور اس کے وقار کی قدر کرنا اسلام سکھاتا ہے. لیکن علی وقار ہمارے معاشرے کا ہر ایک مرد اپنے جھگڑوں میں ماں بہنوں کی گالی استعمال کرتا ہے. کیوں وہ اپنے جھگڑوں میں ماں بہنوں کی گالی استعمال کرتا ہے؟ اور کیوں ہمارے مولانا اس بات پر نہیں منع کرتے کہ تم اپنے جھگڑوں میں ماں بہن کی گالیاں مت استعمال کیا کرو؟ کیا اس سے عورت کے وقار میں کمی نہیں آتی؟ اتنا چھوٹا بچہ وہ گالی ماں بہن کی دیتا ہے. علی وقار اس سے کہاں برائی پھیلتی ہے؟ برائی تو جی میں وقت کے لیے تھوڑی سی معذرت چاہتی ہوں کیونکہ یہ دکھ ہے جو مجھے بولنا ہے. بولیے, آپ سے گزارش ہے کہ آپ بولتے رہیں. جی علی وقار, میری اگلی بات یہ تھی کہ مرد کی گالی دینے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. ہاں البتہ ہم عورتیں اپنے گھروں سے برقع پہن کر نکلتی ہیں اور یہ باہر کھڑا ہوا مرد ہمیں اپنی گندی نظروں سے گھورتا ہے. وہ اپنے حد نگاہ تک گھورتا ہے علی وقار, اور انہیں کوئی نہیں منع کرتا. وہ حد نگاہ تک ہمیں گھورتا ہے, اور صرف گھورتا نہیں علی وقار, ہمارے کپڑوں پہ, ہمارے برقعوں پہ, ہماری پرسنل زندگی پہ انٹرفیئر کرتا ہے اور ہم پر تبصرے کرتا ہے علی وقار, صرف اس لیے کہ ہم لڑکیاں ہیں. کیا ہم اپنے گھروں سے برقعے میں بھی باہر نہیں نکل سکتی؟ اور افسوس تب ہوتا ہے علی وقار جب ان کے ماں باپ بھی صرف جب ان سے کچھ نہیں کہتے اور ہم سے کہتے ہیں کہ تم پردے میں نکلا کرو. وہ اپنی اولاد اپنے بیٹوں سے کیوں نہیں کہتے کہ تم اپنی نگاہیں نیچے رکھا کرو؟ کیا اسلام اس کو نہیں فروغ دیتا؟ کیا اسلام اس کو فروغ نہیں دیتا؟ شخصیت کا عجب فرق تھا, لفظ بھی میرے بونے ہوئے, میں جو بولی وہ بیکار تھا, وہ جو بولا ادب ہو گیا. بہت خوب. میں اسے زندگی سونپ کر اس کے آنگن کی بادی رہی, مجھ کو 2 روٹیاں دے کے وہ یہ سمجھتا ہے رب ہو گیا. علی وقار آج جہاں ہماری قوم پستی کے گہرے سمندر میں گھرے جا رہی ہے, وہاں ہمارے قوم کا مرد کیا کر رہا ہے؟ عورتوں کے کپڑوں پر تبصرے کر رہا ہے. علی وقار تاریخ کے پنوں سے ہمیں مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ہماری سوسائٹی کا مرد عورتوں پر تبصرے کر رہا ہے. یہ جو انگریزوں نے 100 سال کی غلامی کی علی وقار, اس میں سب سے زیادہ نقصان ہماری قوم کا ہوا ہے, کیونکہ 100 سال کی غلامی میں ہم 800 سالوں کی بادشاہت کا وہ دور بھول گئے. سار کے پھول اپنے تھے, رات کی رانی ہماری تھی. یہی وہ سرزمین ہے جس پہ سلطانی ہماری تھی. کسی آتنکوادی سنگٹھن کا سر نہیں اٹھا, حدود ملک میں جب تک نگہبانی ہماری تھی. علی وقار ہمیں تاریخ کے پنوں سے چن چن کر ہٹایا جا رہا ہے, اس لیے یہ وقت ہمیں بلا رہا ہے کہ آؤ مسلمانوں آؤ, کیونکہ اگر تم اب نہیں آؤ گے تو تم ختم کر دیے جاؤ گے. کوشش کریں علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی, کیونکہ یہی ایک راستہ ہے. اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو علم کے میدان میں آگے بڑھیں. سیاست میں زیادہ سے زیادہ ہیں, کیونکہ ہم نے سیاست دوسروں کو سونپ دی اس طریقے سے گویا وہ ان کی جاگیر ہو, اور ہم سیاست سے دستبردار ہو چکے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایڈمنسٹریشن میں آئیں زیادہ سے زیادہ, سیاست میں آئیں زیادہ سے زیادہ. اگر اب بھی نہیں اٹھتے تو مر جاؤ کہیں جا کر, یہ سہنا روز کی ذلت, یہ جینا روز گھبرا کر. علی وقار میں تمام نوجوانوں سے, کیونکہ ایڈمنسٹریشن میں ہم لڑکیاں نہیں آ سکتی کیونکہ ہم پر بہت ساری بندشیں ہوتی ہیں, تو میں ان نوجوانوں سے کہتی ہوں کہ تم اپنی قوم کی ذمہ داریوں کو سمجھو اور سیاست میں اترو, ایڈمنسٹریشن میں اترو. تمہارا وطن, تمہاری مٹی تمہیں چیخ چیخ کر بلا رہی ہے. ابھی سانس ہے, ابھی وقت ہے, ابھی لوٹ آ میرے گمشدہ. میری بات اتنے صبر و تحمل سے سننے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ تھیں مس زیبا فردوس. جینڈر ڈسکرمنیشن کا عورتوں کے تئیں جو آپ پختپات کرتے ہیں, اس کی مثال میں اس محفل میں بھی دیکھ رہا ہوں. مجھے شرمندگی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تالیاں صرف خواتین کی جانب سے اٹھی تھیں اور مردوں کے ہاتھ جو ہے وہ گرے ہوئے تھے. شاید وہ شرمندگی کی وجہ سے ان کے ہاتھ جو ہے اپنے ہاتھوں سے تالیاں نہیں نکلی. میں ان سے گزارش کرتا ہوں, یہ آپ کے گھر کی بیٹی ہے, یہ آپ کے گھر کی بہن بھی ہو سکتی ہے, آپ اس کے لیے
شرمندگی اپنے آپ کی ختم کرنے کے لیے ایک بار زوردار تالیاں بجائیے ان کے استقبال کے لیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، تو انہوں نے جینڈر کا تعین نہیں کیا تھا کہ صرف مردوں کو چین بھیجا، ان کا مراد یہ تھی کہ تمام لوگ علم حاصل کریں۔ خیر، میں آپ سے ایک اور گزارش کروں گا کہ آپ یہاں سے جب تشریف لے جائیں تو خواتین کے تئیں اپنے نظریات کو تھوڑا تبدیل کریں، تو ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔